اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرصہ دراز سے میں چاہ رہا تھا کہ میرے جو تمام عزیز و اقارب جو سہارنپور، نجیب آباد، دہلی، نگینہ، ڈیرہ دون، کوٹدوار، کرتپور، دھامپور، مراد آباد، ہردوئی، کیرانہ، آگرہ اور بنارس میں مقیم ہیں، سب سے بات کروں۔ میرے علم میں یہ بات آئی کہ مجاز صاحب نے نیا روحانی مرکز تعمیر کیا ہے، جس میں مسجد، کھانے کے حال، مہمانوں کے رہنے کے لیے بھی بندوبست کیا ہے، اور آج سب لوگ نجیب آباد کے مشہور کباب بنانے والے کے کھانوں سے لطف ہو رہے ہیں، اندوز ہو رہے ہیں۔ آج میں نے اسی واسطے آپ کو جوائن کیا ہے کیونکہ آپ کی خوشیوں میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں، آپ کے غموں میں ساتھ رہتا ہوں، بلکہ میں روحانی طور پر وہیں موجود ہوتا ہوں۔ میرے 3 بڑے رہ گئے ہیں، انعام چچا، وقار چچا اور چچی اختر۔ ان کو 10 بدس سلام پیش کرتا ہوں اور درخواست گزار ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی گستاخی یا بے ادبی ہوئی ہو تو خدا را مجھے معاف کیجیے۔ باقی تمام بھائی بہنیں، عزیز و اقارب، میں رات کو ان کے لیے دعائیں کیے بغیر نہیں سوتا، ان کو سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ 1994 میں جہلم میں خدمت اور روحانیت کا کام شروع ہوا تو میرے اندر آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ اس کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ اللہ نے میری سن لی اور پہلا مرکز 1997 میں سہارنپور میں وجود آیا، جو کہ فعال ہے اور کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ اب نئی عمارت میں شفٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجاز اور اس کے بھائیوں نے اس خدمت کے بیڑے کو اٹھایا، اور 25-26 سال گزر جانے کے باوجود نہ وہ اکتائے، نہ تھکے، نہ بددل ہوئے، بلکہ ان کی خدمت کا کام دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے توقع ہے اور امید ہے کہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی۔ مجھے ایک بار سوال کیا گیا کہ آپ کی تیاری کیا ہے، آپ کی عاقبت کی تیاری کیا ہے؟ میں نے جواباً کہا تھا کہ میرا ایمان یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دنیا کو اپنا متبادل دے جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں ہمارے 270 سے قریب نمائندے موجود ہیں، جو کہ جس طرز کی خدمت جہلم میں ہو رہی ہے، جس طرز کی خدمت سہارنپور میں ہو رہی ہے، اسی طرز کی خدمت وہ ادا فرما رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری یہ دلی آرزو میری زندگی میں ہی پوری ہو گئی۔ سہارنپور بھی انہی 270 نمائندگان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، ایک مرکز ہے، اور بڑا بھرپور مرکز ہے، اور بڑا کام خوش اسلوبی سے اور کامیابی سے وہاں جاری و ساری ہے۔ کیونکہ جہلم میں بھی لنگر کا سلسلہ شروع ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ سہارنپور میں بھی جزوی طور پہ شروع تھا، مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ اب نئے مرکز میں جو نئی عمارت تعمیر انہوں نے کی ہے، اس میں باقاعدہ لنگر کا اہتمام ہوگا، اور بلا تخصیص بھوکے کو کھانا ملے گا۔ کھانا کھلانے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے 2 چیزیں یہاں بیان کرنا ضروری سمجھا۔ ایک یہ، چنگیز خان کی فوجوں نے بہت بڑے اپنے زمانے کے ولی اللہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا۔
ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خاص مصاحبین میں شامل تھے چنگیز خان کے۔ انہوں نے درخواست کی کہ اے خان، اس بزرگ کو آپ رہا کر دیں۔ تو چنگیز خان نے کہا کہ کیوں رہا کر دوں؟ اس میں کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے، کیا گن ہے، کیا وصف ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو چنگیز خان بھی چنگیز خان تھا، اس نے سوال کیا کیا سب کو یا صرف جاننے پہچاننے والوں کو؟ تو اس پر اس اللہ کے نیک بندے نے، جو ان کا مرید خاص تھا، اس نے کہا کہ وہ سب کو کھانا کھلاتے ہیں بغیر پہچان کے۔ چنگیز خان نے کہا کہ ان کو آزاد کر دو اور انعام و اکرام سے بھی ان کو نوازو۔ یہ کھانا کھلانے کی اہمیت ہے۔ اس کی دوسری بات، یہ بڑی برکت کا کام ہے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو آپ فرماتے کہ تمہارے اگر بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا کھانا کرا کرو، ان کی دعوت کیا کرو۔ اور وہ لوگ جو ایسا کرتے، یہ صلہ رحمی میں بھی آتا اور ان کے مسائل اللہ حل فرماتا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 41 میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ کچھ جنتیوں کو جنت میں داخلے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو ان کا گزر دوزخیوں کے پاس سے ہوا۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ تم دوزخ میں کیسے چلے آئے؟ تو دوزخیوں نے جواب دیا کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا جواب دیا کہ ہم بھوکوں کو نہ صرف کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ہم بحث بہت کرتے تھے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ آپ لوگ برائے کرم بھوکوں کو کھلاتے رہیں، نماز ادا کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور دوسروں کو معاف کرتے رہیں، تاکہ فلاح پائیں، اللہ کے مقربین میں شامل ہوں، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں۔ میرا یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے خاندان کا، میرے تعلق والا، میرا رشتہ دار اللہ کے ہاں برگزیدہ ہو جائے، اللہ کے ہاں پرہیزگاروں میں داخل ہو جائے، شامل ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے یہ دو مثالیں آپ کو گوش گزار کی کہ دل میں یہ بات آپ کے ہونی چاہیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے۔ یہاں میں نے لوگوں سے کبھی ریکویسٹ نہیں کی تھی، اب میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ یار لنگر میں، کھانے میں چاہے 2 روپیہ ہی ڈال دو، حصہ ڈالا کرو، کہ تمہیں اس کی برکات روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، مادی طور پہ، تمہاری اولاد کی فرما برداری کی شکل میں، تمہاری اولاد کی صحتوں کی شکل میں، تمہیں اس کے فیوض میسر آئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بلا غرض کے بھوکے کو کھانا کھلائیں اور اللہ اوپر آسمانوں پہ خوش نہ ہو؟ کیونکہ اسی کا حکم ہے کہ میرے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور اس نے کوئی تخصیص نہیں کی۔ پروردگار عالم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، نیک ہو یا بد ہو، جانور ہو یا انسان ہو، بھوکا ہونا چاہیے۔ بھوکا ہونا شرط ہے۔ تو جو بھی کھانے کی تلاش میں ہوتا ہے، بھوک تو اس کو لگتی ہے، بھوکا تو وہ ہوتا ہے۔ میرے دل میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ برصغیر میں عیسائیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کروڑوں عیسائی برصغیر میں موجود ہیں، تینوں بڑے ممالک جو بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے۔ یہ کیسے وجود میں آئے؟ جب عیسائی مشنری یہاں آئیں، انہوں نے خدمت کے طریقے کو ایڈاپٹ کیا، اس کو سیکھا، اس کو سمجھا، اس کے مطابق کام کیا۔ جہاں کہیں وہ جاتے، سب سے پہلے غریب بچوں کے لیے ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے اور مفت تعلیم کا بندوبست کرتے اور اچھی تعلیم کا بندوبست کرتے، پھر چرچ بناتے۔
جہاں کہیں جاتے بہترین ہسپتال کا بندوبست کرتے اور مفت علاج کا بندوبست کرتے اور بہترین علاج کا بندوبست کرتے. ان کی یہ خدمت کارگر ہوئی اور لوگوں نے ان کے مذہب کو اپنا لیا. جس کو دعوت دین سے دلچسپی ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں کام کروں دین کا دعوت کے حوالے سے، اس کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ ہر قیمت پہ خدمت کے انداز کو، طریقے کو اپنائے. میں اس مرکز کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا جو مجاز اور اس کے بھائی چلا رہے ہیں سہارنپور میں. یہ مرکز صرف مجاز کا نہیں ہے. اس کی ابتدا میرے ہاتھوں ہوئی ہے، میری چاہنے سے ہوئی ہے، میری دعاؤں سے ہوئی ہے، میری کاوشوں سے ہوئی ہے. مجاز میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو سیکھا جس نے اور جو ابھی تک کر رہا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جتنے میرے عزیز و اقارب ہیں، جتنے میرے بھائی ہیں، وہ ننیال سے ہوں یا ددیال سے ہوں، وہ اس کام کو سیکھیں، اس کو آگے بڑھائیں. یہاں تو ہم نے کافی بکھیر لیا الحمدللہ، مگر وہاں ابھی تک کوئی ایسے لوگ تیار نہیں ہیں جو مل کے اس کام کو کریں اور آگے بڑھائیں. مجاز کی اپنی ابھی تک یہ حالت ہے کہ روزانہ کم از کم 2 ٹیلی فون مجھے ضرور کرتا ہے اور مجھ سے رائے لیتا ہے اور رہنمائی لیتا ہے. آپ سب بھی، میں سب کی رہنمائی اور سب کی نمائندگی کے لیے تیار ہوں، گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ لوگ اپنا انٹرسٹ شو کریں. اس سب کو مجاز کی مطلب زندگی تک یا اس کے گھرانے تک محدود نہ کریں. آپ سب لوگ جتنے میرے بہن بھائی وہاں موجود ہیں، اس میں شیئر ہولڈر ہیں، حصے دار ہیں، سب کو اس کا فائدہ، برکات، ثواب پہنچے گا. مگر اس کو سیکھیں، اس کام کو آگے لے کے چلیں. ایسا نہ ہو کہ یہ مرکز جو ہے یہ ادھورا رہ جائے اس کا فنکشن. اس کو کامیاب کرنا ہے، اور جتنے بھی دنیا میں ادارے بنتے ہیں انسان ہی انہیں کامیاب کرتے ہیں، اپنی لگن سے، اپنی کوششوں سے، اپنی ہمدردی سے، دلجوئی سے. مجھے آپ سب سے امید ہے کہ آپ اس مرکز سے جڑے رہیں گے اور اس کام کو سیکھیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، تاکہ آپ کی عاقبت جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے، بڑی کامیابی ہو جائے، اللہ کے مقربین میں آپ شامل ہو جائیں. آخر میں اپنے بزرگ چچا انعام الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی محفل کی اختتامی دعا وہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو.